ہو گئے. رب فرماتا ہے ثانی اثنین، دوسرا دو کا. دوسرا صرف دو ہی تو تھے غار میں. رب نے فرمایا دوسرا دو کا. ذرا انداز تو دیکھیں، یہاں کوئی تیسرا بولتا ہے، کوئی چوتھا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا. ترانے بڑے سنتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا ثانی اثنین، دوسرا دو کا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ دونوں کہاں پر تھے؟ غار میں تھے. اب غار میں تو پہنچ گئے، اوپر سے کافر آ گئے، اور کافر کہاں گے؟ غار کے دہانے پہ کھوجی لگائے. کھوجی قدموں پہ آتے آتے غار کے دہانے پہنچ گئے. انہوں نے کہا قدم یہاں تک آ چکا ہے اور کہیں نہیں گیا. اللہ پاک نے مکڑی کی ڈیوٹی لگائی، تم زیادہ بناؤ. تم کیا بناؤ؟ رب جب کام لینا چاہے تو مکڑی سے بھی لیتا ہے، نہ لینا چاہے تو فرعون کو ڈبو دیتا ہے. اللہ جب دین کا کام لینا چاہے اس کے لیے بڑی گدی نہیں چاہیے، اس کے لیے بڑی زمین نہیں چاہیے، اس کے لیے بڑا علم نہیں چاہیے. رب جب محبوب کی ناموس کی حفاظت چاہتا ہے، رب مکڑی کو بیچتا ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت اس سے بھی لیتا ہے. مالک خالق ہے، اسے کسی مولوی پیر کی حاجت نہیں. اللہ پاک ناموس مصطفیٰ کی حفاظت خود چاہتا ہے. اب جب اوپر آ گئے، صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، کہنے لگے حضور یہ تو غار کے دہانے پہ آ گئے. گھبرا گئے، ڈر گئے. لیکن ڈرے کیا اپنے لیے؟ نہیں، جان کی فکر ہی نہ تھی، وہ تو حضور کے لیے ڈر رہے تھے. ہم ڈرتے ہیں، ہمیں مال کا فکر ہے، ہم ڈرتے ہیں، دولت کی سوچ ہے، ہم ڈرتے ہیں، اولاد کی سوچ ہے، ہم ڈرتے ہیں، جان کی محبت ہے. دشمن سر پہ آیا کھڑا، صدیق گھبرا رہے، پریشان ہو رہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو تکلیف ہو جائے گی، لہذا وہ حضور کی خاطر ڈر رہے تھے. اس کی خاطر ڈر رہے تھے، حضور کی خاطر. اب کیا ہوا؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے فرمایا. کون کہہ رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے اپنے صاحب سے. ایک گل تھے بھائی، تو سمجھو، صحابہ کو کتنے آئے؟ ہکلک 24,000 کم و بیش. کتنے صحابہ ہکلک؟ 24,000 کم و بیش. لیکن اللہ دے قرآن نے کسے صحابی دی صحابیت میں بیان نہیں فرمایا. ہکلک 24,000 صحابہ، رب نے کسے صحابی دی صحابیت بیان نہیں فرمائی. واحد صدیق وہ ہستی ہے کہ رب نے قرآن دی صحابیت میں بھی بیان فرمایا. صحابیت کو کی فرمایا؟ بیان فرمایا. کہ یاد رکھو قرآن دے انکار کفر ہے یا نہیں؟ جیڑا صدیق اکبر دی صحابیت دے انکار کرے وہ کافر. جیڑا صدیق اکبر دی صحابیت دے انکار کرے وہ کون ہے؟ کیوں کہ صدیق دی صحابیت رب نے بیان فرمائی. اذ یقول لصاحبہ، صاحب دوانا کی ہے جیڑا صحبت رکھے، جیڑا معیت رکھے، نال ہوئے، صحابی دی صحبت رکھ رہے. واحد صحابی کائنات ہے جیسے صدیق اکبر دی صحابیت رب نے بیان فرمائی. اچھا صدیق اکبر دی کھور کمال تو عرض کر کائنات ایسا ہی رب نے صدیق اکبر کو مقام دیتا کہ کسے نو بھی حاصل ہے. کائنات کسے نو مقام حاصل نہیں جڑا مقام صدیق اکبر نو حاصل کی. آپ بھی صحابی، آپ تو باپ بھی صحابی، آپ تو بیٹا بھی صحابی، آپ تو پوتا بھی صحابی. 4 پشتہ تک صحابیت یہ صرف صدیق اکبر کا خاص ہے. ایسے 10ویں پشتی چی پیر گزر جائے تو پوری نسل قیامت تک پیران دی بن جاندی ہے. داڑھی ہوئے نہ ہوئے، پگڑی ہوئے نہ ہوئے، چرس پیوے، بھنگ پیوے، وہ جی سادہ دادا پیر سی، او پیر صاحب سلام میں تینو کردہ، لیکن تو صحابیت میں کائنات دی صحابیت تو عظیم مقام نہیں. صحابیت تو کوئی عظیم مقام. قابل و بیکھن والا حاجی، جہاد کرن والا غازی، نماز پڑھن والا نمازی ہے یا نہیں؟ کوئی غازی، کوئی نمازی، کوئی حاجی، یہ سارے مرتبے پیچھے ہیں. جنہا ایمان نال ایک نگاہ مصطفیٰ کریم دے چہرے نوے کے ہو صحابی. سبحان اللہ. غازی، نمازی، حاجی پیچھے، صحابی دا مقام آگے.
اللہ نے 4 پشتاں تک آپ ہی صحابیت رکھی، ایک کائنات اس کے سینے مقام حاصل کی۔ ایک ایسا مقام ہے سیدنا میں کہوں حقیقی غلط کرتا باقاعدہ پروف نال، حوالے نال، افسانہ نہیں، ڈائجسٹ نہیں، خواب خیال نہیں، الزام تراشی نہیں، پروف نال، ثبوت نال۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، حضور اپنے صدیق اکبر سے صاحب سے فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہوا یہ کہ جب غار کے دہانے پہ کافر آ گئے، شواہد النبوت کے اندر مولانا جاری لکھتے ہیں کافر غار کے دہانے کھڑے، صدیق گھبرا گئے، عرض کیا حضور اگر یہ اندر آ گئے ہم کہاں جائیں گے؟ اگر یہ اندر آ گئے ہم کہاں جائیں گے؟ حضور نے اشارہ فرما ہم ادھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صدیق نے دیکھا دروازہ بھی لگا ہوا ہے، کشتی بھی کھڑی ہے اور ایک دریا سمندر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آنن فانن دروازہ بھی لگا دیا، کشتی بھی لگا دی، دریا بھی لگا دیا، نکلنے کا راستہ بھی دے دیا اور بتا دیا محبوب ڈر والی بات نہیں ہے، یہ اندر نہیں آ سکتا، لیکن صدیق کو پریشانی نہ ہو، ہم راستہ بھی دکھا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بھائی نے نعرہ حیدری لگایا تو ذرا نعرہ حیدری پہ ایک بات کریں سبحان اللہ۔ تاکہ حیدر کی بھی شان معلوم ہو، صدیق کی بھی شان معلوم ہو۔ کیا بات ہے۔ نفرت ڈالنے والے، دوری ڈالنے والے، لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے وہ مسلمان کے اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں صدیق بھی مصطفیٰ کا ساتھی، جناب عمر بھی ساتھی، عثمان بھی ساتھی، حیدر بھی ساتھی، یہ چاروں مل کر مصطفیٰ کریم کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا جلوگر ہیں، توجہ، میرے آقا جلوگر ہیں۔ اتنے میں کون آ گئے؟ صدیق اکبر آ گئے، جناب علی پاس کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے پہلے ہاتھ ملایا، پھر سینے لگایا، پھر صدیق اکبر کو چوما۔ توجہ چاہیے ذرا غور کیجیے، پہلے ہاتھ ملایا، سبحان اللہ۔ پھر سینے سے لگایا، پھر میرے آقا نے صدیق کو چوما۔ اب جب چوما تو کیا ہوا؟ فارغ ہو گئے تو علی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کیوں چوما؟ سوال کیا، بطور اعتراض نے پوچھا، سوال ذہن میں آیا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو الحسن، جناب علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن، حسن آپ کے بیٹے تھے نا، اے ابو الحسن سن میں بتا دوں میں نے کیا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو مقام میرا بارگاہ خدا میں ہے وہی مقام صدیق کا میرے دربار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مقام میرا بارگاہ خدا میں ہے وہی مقام صدیق کا میرے دربار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی تول سکتا ہے؟ لوگ یہاں ترازو لگاتے ہیں، اوے کالے تو اپنا منہ دیکھ، تو کیسے ترازو لگاتا ہے؟ صدیق کو تولتا ہے، تیرا اپنا منہ کالا ہے، تیرا جھنڈا بھی کالا، تیرا کپڑا بھی کالا، اس لیے جب تو صدیق کو دیکھتا ہے تو تجھے ہر چیز کالی نظر آتی ہے، تجھے ہر چیز کالی ہی نظر آتی ہے۔ تیرا منہ گورا ہوتا تو صدیق میں تجھے اپنا چہرہ گورا خوبصورت نظر آتا۔ کیا ہے؟ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ کبھی قرآن پڑھا، اس دن ایک آدمی کہہ رہا تھا جہالت کی حد ہو گئی، وہ جی اہل بیت کا ذکر تو نماز میں ہے، صحابہ میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ او تیرا میرا غرق ہو، کون صحابہ اہل بیت کو جدا کرتا ہے؟ خدا کی قسم ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی مانتے تو نبی کی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ ہے؟ اور کوئی وجہ ہے؟ امام حسن نصر کی رشتے، امام حسین نصر کی رشتے، فاطمہ الزہرا نصر کی رشتے، جناب علی کی رشتے، صدیق کا رشتہ کیے۔ خدا دی قسم ہے اسی آل بیت کے احترام نبی کی وجہ تو کرتے ہیں، صحابہ کے احترام بھی نبی کی وجہ تو کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ کوئی وجہ ہوئی تو دسے میں، کوئی وجہ ہے اس کو علاوہ؟ تو نبی کا وفادار ہے، نبی کے ساتھی سے بارے گلنا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو مقام میرا بارگاہ رب میں ہے وہی مقام میرے دربار میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر نکلے، 3 دن غار میں رہے،
لیکن غار میں کس حال میں رہے کہ کپڑے پھاڑ کے سوراخوں میں ڈال دیے. ایک سوراخ میں پاؤں ڈالا, سانپ ڈسنے لگا, سانپ ڈسنے لگا. لیکن سانپ ڈستا رہا, وہ زہر برداشت کرتا رہا. ادب بڑی چیز, ادب بڑی چیز. بڑی چیز. یاد رکھے میرے بھائی, دنیا جہان اہل سنت کی جو اصل چیز ہے وجہ امتیاز, تمام فرقوں میں اہل سنت کا جو وجہ امتیاز ہے, جو اس کا تشخص ہے, جو اہل سنت کا در امتیاز ہے, وہ ادب ہے. کیا ہے؟ ادب ہے. تمام فرقوں پہ نظر ڈالیں, ہر فرقہ گستاخ ہے, ایک سنی ہے جو گستاخ نہیں ہے. یاد رکھے سبق میرے بھائی, یہ سبق ہے. سارے فرقے گستاخ ہیں, ایک سنی ہے جو گستاخ نہیں ہے. ادھر دیکھیں تو صدیق کو بھونک رہے ہیں, ادھر دیکھیں تو اہل بیت کو بھونک رہے ہیں, ادھر دیکھیں تو اولیاء کو بھونک رہے ہیں, ادھر دیکھیں تو خدا کے بارے بات کرتے ہیں. نہیں, ایک سنی ہے کہ ہر اللہ والے کا ادب کرتا ہے, ہر اللہ والے کا احترام کرتا ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا, پیر اندر ہے, سانپ ڈسنے لگا, جان جا رہی ہے, جان کا خطرہ ہے, زہر اندر آ رہا ہے, پر اپنی گود کو حرکت نہیں دیتے, حرکت نہیں دیتے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اب یہ 3 دن کس طرح گزرے ہوئے ہوں گے. ہمیں تو خواب میں حضور کا جلوہ نظر آئے تو سبحان اللہ, ہم جیسا کوئی خوش قسمت نہیں. پتہ نہیں اب حج کا خرچہ کتنا, 5 لاکھ میں لوگ پہلے جاتے تھے, اب 10 لاکھ شاید ہو گیا ہو, کیونکہ مہنگائی تو شیطان سے بھی تیز بھاگ رہی ہے. اتنی دوڑ شیطان بھی مہنگائی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ میرے بھائی. یہ جو حکومت ہے نا, حکومتیں یہ خود نہیں بنتی, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. اخبار اٹھائیں نہ, پڑھیں ہمارے اعمال کیا ہیں. ذرا بازار پر جائیں کیسے ہمارے کاروبار ہو رہے ہیں. اس دن بندے نے فون کیا, مسئلہ پوچھ رہا تھا. ہاں جی بتائیں. مجھے ایک بندہ کراکری کا سامان لے رہا تھا, میں نے دکان پہ بھیج دیا, اس نے 1,60,000 بل بنایا, اس نے 1,50,000 دیا, 10,000 چھوڑ دیا, سامان اٹھا کے چلا گیا. میں دکاندار کے پاس گیا, میں نے کہا یار تو نے سامان مہنگا دیا, وہ سامان واپس لا رہا ہے. اس نے کہا جی 10,000 روپے آپ لے لیں, مہربانی کرے سامان کو واپس نہ لائے. میں نے کہا وہ سامان واپس آ رہا ہے, پتہ کیا اسے تو نے مہنگا دیا. اس نے کہا خدا کے لیے 20,000 لے لیں اور سامان واپس لانے دیں. میں نے 20 جیب میں ڈالا, تو کیا یہ 20,000 میرے لیے جائز ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا. یہ 20,000 میرے لیے جائز, یہ جو ہماری کمائی ہو. میں نے کہا جائز نہیں. اس نے کہا اس کو پتہ نہیں. میں نے کہا اچھا یہ کوئی نیا مسئلہ بنا ہوا ہے, پتہ نہ ہو تو کھائی جاؤ. یہ نیا مسئلہ نکلا. یہ ہمارے کاروبار ہو گئے, یہ ہماری حالت. میرے آقا نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. ذرا اپنا کردار دیکھیے, راتوں کو فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے گانے بازے دیکھتے ہیں, صبح نماز. ہماری مجلسوں کے محفلوں کا کیا ہوا, 12 بجے جلسہ ختم ہو گیا, نقیب صاحب تشریف لائے, نعت خوان آئے, مولوی صاحب آئے, جلسہ ہو گیا, 1 بجے ختم ہو گیا. صبح دیکھو کس نعت خوان نے نماز پڑھ لی, کس مولوی نے نماز پڑھ لی, کس نقیب نے نماز پڑھ لی. دیکھیں تو صحیح یہ کیا جلسے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے نماز, عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. فجر کی نماز میں دیکھا ایک بندہ غائب ہے, اس کے گھر گئے, فرمایا اوے تیرا بندہ بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا. اس کی والدہ کہنے لگی رات کو دیر تک عبادت کرتا ہے, رات عبادت کرتا رہا, آنکھ لگ گئی, صبح کی نماز سے رہ گیا. جناب عمر نے فرمایا یہ اگر عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا, فجر کی با جماعت پڑھتا, ساری رات کی عبادت سے بہتر تھا. جناب شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, عمرہ سنت ہے. عمرہ کیا ہے؟ اور با جماعت نماز واجب ہے. توجہ, عمرہ کیا ہے؟ سنت, اور با جماعت نماز واجب. فرمایا ایک عمرے پہ جاؤ اور ایک واجب نماز چھوٹ جائے, اس عمرے کا فائدہ کیا ہے کہ سنت کے پیچھے تیری واجب بھی رہ جائے.